آپ رات کو سوتے ہیں مگر کسی فارم ہاؤس میں بیٹھا ہیکر جاگتا ہے اور آپ کا ڈیٹا ڈارک ویب پر بیچ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک ڈیجیٹل کرائم یونیورسٹی کام کر رہی تھی؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور سارا ڈیجیٹل ڈیٹا کس کے ہاتھوں بک رہا ہے۔ ناظرین، یہ خطرہ امریکہ یا روس سے نہیں بلکہ اسلام آباد اور فیصل آباد کی پوش گلیوں سے ابھر رہا ہے۔ ایک ایسا ہائی ٹیک نیٹ ورک جو کال سینٹر کے پردے میں پاکستان کو ڈیجیٹل غلامی کی طرف لے جا رہا تھا۔ آج ہم اس خطرناک کھیل کو تفصیلاً جانتے ہیں۔ گزشتہ دنوں فیصل آباد میں سائبر کرائم کی بڑی کارروائی کے بعد اب ایک اور بڑی کارروائی عمل میں آئی ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسلام آباد کے G10 مرکز میں ایک غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپہ مار کر ملکی تاریخ کی ایک اور بڑی کامیاب ڈیجیٹل کارروائی کو انجام دیا۔ چھاپے کے دوران جو کچھ منظر عام پر آیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ اس جعلی کال سینٹر میں 5 غیر ملکی باشندے اور 60 سے زائد پاکستانی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے تھے، اور انکشاف ہوا کہ یہ نیٹ ورک عالمی سطح پر ڈیجیٹل فراڈ، بینکنگ ڈیٹا چوری، وائپ کالنگ اور صارفین کو جعلی اسکیموں میں پھنسا کر ان سے پیسے بٹورنے جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ ناظرین، یہ کوئی عام کال سینٹر نہیں تھا بلکہ ایک ہائی ٹیک سائبر فراڈ نیٹ ورک تھا، جہاں جدید کمپیوٹرز، سافٹ ویئرز، انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی اور ڈیٹا مائننگ ٹولز استعمال کیے جا رہے تھے۔ یہاں بیٹھ کر صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کے بینکنگ سسٹمز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور سب کچھ انتہائی جدید طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ قبل ازیں فیصل آباد میں FIA اور سائبر ونگ نے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سابق چیئرمین ایسکو تحسین اوان کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا، جہاں ملکی و غیر ملکی افراد کو حراست میں لیا گیا۔ یہ فارم ہاؤس صرف جلسے جلوسوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ ایک ہائی ٹیک سائبر اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ رات کے وقت حساس اداروں FIA اور سائبر ونگ کی مشترکہ کارروائی میں وہاں جو کچھ دیکھا گیا وہ کسی فلمی سین سے کم تو نہ تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر سینکڑوں جدید کمپیوٹرز، LCDs، ہیکنگ ڈیوائسز، انٹرنیشنل سرورز، بینکنگ ڈیٹا نکالنے کے سافٹ ویئرز، ای میل، سوشل میڈیا اور کریڈٹ کارڈ ہیکنگ کے ثبوت بھی برآمد کیے گئے۔ اس نیٹ ورک میں روس، نائجیریا، تھائی لینڈ، کینیا اور فلپائن سے تعلق رکھنے والی غیر ملکی خواتین سمیت 400 سے زائد افراد شامل تھے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی فارم ہاؤس جہاں جلسے جلوس ہوتے تھے، وہاں سے دنیا بھر میں ہیکنگ آپریشن چلایا جا رہا تھا؟ یہاں پر مختلف طرح سے سائبر کرائم کیا جا رہا تھا، جس میں پاکستانی شہریوں کو سوشل میڈیا پر ٹریپ کرنا، بینکنگ ٹروجنز کے ذریعے اکاؤنٹس خالی کرنا، فیک رومانس اسکیم سے امیر حضرات کو لوٹنا، جعلی آن لائن شاپنگ سائٹس پر نقلی مصنوعات کی فروخت اور پاکستان کا ڈیجیٹل DNA چوری کر کے ڈارک ویب پر بیچنے جیسے جرائم سر انجام دیے جاتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فراڈ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل کرائم یونیورسٹی تھی، ایک ایسی کرائم یونیورسٹی جو پاکستان کی سرزمین پر ہوتے ہوئے عالمی سطح پر آپریٹ کر رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں خود کو اس خطرناک ڈیجیٹل فراڈ سے کیسے بچائیں؟ تو ناظرین، اگر آپ اپنے شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور موبائل ڈیٹا کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو چند بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے۔ کبھی بھی کسی اجنبی نمبر یا بین الاقوامی کال پر اپنی ذاتی معلومات جیسے CNIC نمبر، OTP یا بینک کی تفصیلات نہ دیں۔ مشکوک ویب سائٹس یا جعلی آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم سے خریداری نہ کریں۔ ہمیشہ URL چیک کریں اور صرف محفوظ اور معروف ویب سائٹس استعمال کریں۔ سوشل میڈیا پر کسی نامعلوم شخص کی طرف سے بھیجی گئی لنکس یا دوستی کی درخواستوں سے ہوشیار رہیں۔ اپنے موبائل اور کمپیوٹر میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر اپڈیٹ رکھیں اور دوہری توثیق یعنی 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کا استعمال لازمی کریں۔ یاد رکھیں، ایک لمحے کی غفلت زندگی بھر کے پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے نیٹ ورکس کو جڑ سے ختم کیا جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں اور ہوشیار رہیں، کیونکہ اگلا ہدف آپ یا آپ کے کسی پیارے کا ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے بھی کبھی کسی فیک کال، فراڈ لنک یا ہیکنگ کا سامنا کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔